الرحیم الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوۃ والعزت والشوکۃ والمجد والکمال والتابعین لہم بالاحسان الی یوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے ہم ہی ہیں علی والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ایک تعلق محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ ساتھ پورا نظریاتی رشتہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے ہمارا یہ نعرہ بھی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے ساتھ محبت
صرف مومن ہی رکھے گا اور تیرا بغض منافق کے دل میں ہوگا۔ یعنی جس سینے میں اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا پیار ہے وہ مومن ہوگا، مومن کے دل میں تیرا بغض نہیں ہو سکتا، اور منافق کے دل میں اے علی تیرا پیار نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے دل میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی وہ شخص ایمان والا ہے، اور اس کے ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے زمانہ پاک کے اندر امام سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا اور امام ترمذی سے اس روایت کو لیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم اگر کسی منافق کو پہچاننا چاہتے تو ہمارے پاس پہچان کا یہ راستہ ہوتا کہ جس سینے میں حضرت علی کا بغض ہوتا ہم پہچان لیتے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والا شخص منافق ہوتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اسی طریقے کے ساتھ پرکھا کرتے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ محبت علی المرتضیٰ شیر خدا ہو یا پورے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس محبت کا حوالہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ جن لوگوں کی نسبت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، مسلمان اور مومن ان کا احترام ضرور کرتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے تو یہ بات شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں نقل کی کہ من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، فرمایا جس بندے کو اہل بیت اطہار کی محبت پہ مرنا نصیب ہو گیا وہی بندہ گویا سنی ہو کر مرا ہے۔ یعنی جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے وہ سنی ہی ہوتا ہے، انہوں نے یہی کہا۔ اور خود مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے آ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کے دوران ہی اس نے ایک سوال کر دیا، بڑی اہم سوالیہ گفتگو ہے جو حضرت علی بصرہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو اس شخص نے بصرہ کے اندر ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ توجہ سے سننا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو کہا اے امیر المومنین علی۔ آگے سوال کیا کیا؟ سوال کے اندر وہ عرض کرنے لگا کہ اخبرنی من اہل الجماع یا من اہل الجماع، مجھے یہ بتاؤ کہ جماعت والے کون ہیں، ومن اہل الفرقہ یا من اہل الفرقہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تفرقہ بازی کرنے والے کون ہیں، اور یہ بھی بتاؤ مجھے کہ بدعتی کون ہیں، اور یہ بھی بتاؤ کہ سنی کون ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کے دوران بصرہ کے اندر ایک شخص سوال کر رہا ہے۔ اب اس گفتگو کا، اس سوال کا جواب خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ دیکھو، جماعت کی پہچان ہو جائے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہے، اور جو شخص جب تک جماعت میں رہتا ہے اس وقت تک کامیاب رہتا ہے، اور جو جماعت کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کر ایک بکری سائڈ پہ ہوئی، خود سرکار نے مثال دی کہ اس بکری کو پھر بھیڑیا ہی کھا جاتا ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ ایسے ہی جو جماعت کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہوتا ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اب پہلا سوال بھی بڑا قیمتی، دوسرا سوال بھی بڑا قیمتی کہ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ فرقہ بازی والے لوگ کون سے ہیں، بچنا پڑے گا ان سے۔
ان سے دور رہنا پڑے گا کہ جو تفرقہ بازی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پوچھا جا رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، یہ بتاؤ بدعتی کون ہیں؟ بدعتی سے مراد وہ لوگ جن کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ تعلق نہیں، انہوں نے ایک نیا دین گھڑا ہوا ہے۔ بدعتی بتاؤ کہ بدعتی کون ہیں؟ اور آخر پہ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سنی کون ہے، اہل السنہ کون ہے؟ اور وہی من مات علی حب آل محمد، کہ جو حضور کی آل کی محبت پہ مرا وہی سنی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت علی سے خطبے کے دوران یہ 4 سوال ہو گئے۔ جماعت والا کون، فرقے بازی والا کون، بدعتی کون، اور سنی کون ہے؟ اب جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دیا؟ انداز بھی سنیے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسا پیارا انداز ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اما اذا سالتنی فافہم انی، فرمایا سوال تو نے مجھ سے کیا ہے تو پھر مجھ ہی سے اس کا جواب سمجھو، اور اس کا جواب میرے سے ہی لو۔ اور جواب دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ ولا تسأل ولا علیک ان تسأل عنہا احدا بعدی، فرمایا میرے جواب کے بعد تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ان 4 سوالوں کا جواب میں دے لوں تو میرے سوال کے جواب دے دینے کے بعد تجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ سنی کون ہے، جماعت والا کون ہے، بدعتی کون ہے، اور فرقہ باز کون ہے۔ فرمایا مجھ سے ہی پوچھا ہے تو نے، تو میرا ہی جواب سن، اور میرے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی تجھے ضرورت نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں تجھے مسئلہ بالکل واضح کر کے بتا دوں گا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اما اہل الجماعہ، فرمایا سنو جماعت والے کون ہیں؟ من اتبعنی فانا ومن اتبعنی، فرمایا جماعت والا میں ہوں اور میرے جو بھی پیروکار ہیں وہ جماعت والے ہیں۔ کون جماعت والا ہے؟ فرمایا میں جماعت والا ہوں اور میرے جو بھی پیروکار ہیں، تابع دار ہیں، وہ جماعت والے ہیں۔ اب یہ جملہ ہمارے موضوع کا حصہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگ جن کے سروں پہ رب کی رحمت کا ہاتھ ہے، اور وہ لوگ جو جماعت کے اندر شامل ہو کر شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے پیروکار ہیں، میرے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اب آج کا موضوع ہماری یہی مجبوری ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے پیروکار جماعت والے ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت ہونے کے ناطے ہمارا تعارف بھی یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیروکار جماعت والے ہیں۔ اب آپ کی زندگی پڑھنی پڑے گی، اور اس زندگی پاک سے دیکھنا پڑے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابع داری کس انداز میں کی جائے گی۔ دوسرا سوال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ یہ بھی کہا وَإِن قَلُّوا یا اقلو، فرمایا اگرچہ تعداد اور گنتی میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو رہ جائیں، اگرچہ تعداد اور گنتی میں وہ لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ رہ جائیں، لیکن فرمایا میرے تابع دار کی یہ اللہ نے اس کو سعادت دی ہے کہ وہ شخص جماعت والا ہے، بے شک گنتی میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ذالک الحق وان امر اللہ وان امر رسول ہی، فرمایا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی حق بات ہے کہ میرا پیروکار جماعت میں شامل ہوگا۔ دوسرا سوال تھا کہ بتاؤ فرقہ باز کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلُ الْفِرْقَةِ الْمُخَالِفُونَ لِي وَلِمَنِ اتَّبَعَنِي، فرمایا میرے غلاموں کا مخالف اور میرا مخالف وہ فرقہ باز ہوگا۔ جو میرا مخالف ہے وہ فرقہ باز، اور جو میرے تابع داروں کا مخالف ہے وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ باز ہے، فرقہ پرست ہے، وہ تفرقہ ڈالنے والا ہے۔ یہ حضرت علی بتا رہے ہیں کہ فرمایا جس نے میری مخالفت کی یا میرے تابع داروں کی مخالفت کی، فرمایا وہ شخص فرقہ باز ہے۔
تیسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ نے تیسرے سوال کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ آگے سوال تھا کہ بدعتی کون ہے، اور بدعتی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی وہی لوگ جو میرے مخالف اور میرے تابعداروں کے مخالف ہوں۔ آخری سوال میں جس وقت تھا نا کہ یہ بتاؤ سنی کون ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، فرمایا رب اور رب کے رسول کے دیے گئے طریقے پہ چلنے والے کو ہی سنی کہا جاتا ہے۔ اب اس نام میں کوئی اور نام آیا ہی نہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے، جماعت والا، سنی، اور پھر دو باطل گروہ کے، ایک فرقہ باز اور ایک اہل بدعت۔ جماعت والے اور سنیوں کے بارے میں بتا دیا، ساتھ فرقہ باز اور بدعتیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم علی والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، وہ بچپن کی زندگی، چھوٹی سی عمر شریف حضرت علی المرتضیٰ کی، اس وقت سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان، یعنی جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات طیبہ، بلکہ ان کی آل اولاد کی بھی حیات طیبہ میں بھی اہل سنت و جماعت کسی موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے الگ نہیں ہوئی۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے وقت سے لے کر شہادت تک جس بندے نے اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا کیا، مطلب یہ وہ کہلائے کہ میں سنی ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے نظریے سے، حضرت علی کے عقیدے سے، حضرت علی کے مذہب سے پیچھے ہٹے، ہم اسے سنی نہیں مانیں گے۔ سنی وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت سے لے کے آخری دم تک ساتھ کھڑا ہے۔ ہم کلمہ پڑھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم اس وقت سے حضرت علی کو مانتے ہیں، اور درمیان میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہم دشمن علی نہیں بنیں گے، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو راہ ہمیں دی، اس راہ پہ چلنا ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، کیونکہ آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہے کہ حق علی کے ساتھ، اور علی، سمجھ آ رہی ہے نا، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ اب جہاں جہاں ہمیں علی نظر آئیں گے وہاں وہاں پہ ہمیں حق بھی نظر آئے گا، اور ہم نے باطل کی طرف جانا نہیں، ہم نے حضرت علی کے ساتھ ہی رہنا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی دولت ہی عطا فرمائے گا۔ سنیے جی پہلی روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ کل جھنڈا اس ہستی کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرما دے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد انتظار میں ہیں کہ یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، کلہم یرجو این یعطاہا، ہر بندے کی یہ امید تھی کہ سرکار جھنڈا ان کو عطا فرمائیں۔ صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا این علی بن ابی طالب، فرمایا کہاں ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینہ ہے، عرض کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ۔ اب دیکھ لو نا، جانا جنگ کے میدان میں ہے اور مسئلہ آنکھوں کا ہو اور اس کو بھی سپہ سالار بنا کے بھیجنا ہو، تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا مقابلہ ہے، اس موقع پر ٹھیک ٹھاک آنکھ والا بندہ چاہیے۔ آنکھ کا مسئلہ ہے تو پھر بھی سرکار نے حضرت علی کو بلایا۔ فاتا، حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ فباسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دان حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ ہر بندے کی تھوک میں بیماری ہے، پر رسول خدا کے لعاب دان میں رب نے شفا پیدا فرمائی ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ سرکار کے لعاب دہن کی برکت سے حدیث کے لفظ ہیں کہ حضرت علی کی آنکھیں یوں ٹھیک ہو گئیں گویا درد تھا ہی نہیں، گویا تکلیف تھی نہیں، مکمل طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ فآتاہ الرایۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمایا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فرمایا جنگ سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اے علی تیری دعوت پر اگر ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ جاتے ہیں، خیبر کا علاقہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں پر فتح ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس موقع پر آپ اور میں کہاں پہ رہیں گے؟ علی کے ساتھ بولیے، یا خیبر والے یہودیوں کے ساتھ؟ ہم علی والے ہیں اور ہم کہاں پہ رہیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس موقع پر بھی ہمارا رشتہ تعلق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اقدس میں اب وہ وقت آیا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ انصار اور مہاجرین کو سرکار نے ایک دوسرے کا بنایا بھائی، مواخات قائم ہو گئی۔ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا دیا، کہا یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ اوپر سے حضرت علی آئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیے یا رسول اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا اور رہ میں ہی گیا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، فرمایا علی آ جاؤ، دوسروں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ہم یہاں پر بھی ہیں علی والے، اس موقع پر بھی کیا ہیں؟ فائدہ ہوگا نا، علی کے ساتھ جڑیں گے تو ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس نسبت سے ہمارا تعلق رب ذوالجلال تک جا پہنچے گا، کیونکہ رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا تعلق وہاں تک پہنچے گا تو ہم رب ذوالجلال تک اپنے رشتہ اور تعلق کو مضبوط کر لیں گے۔ اس واسطے ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم حق کی تلاش میں حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ جو بندہ ادھر ادھر ہوگا اسے سمجھنا کہ یہ علی والا نہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ نام حضرت علی کا لینا آسان ہے، علی والا بننا تھوڑا اوکھا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا سر مبارک حضرت علی کی گود شریف میں، اور رسول کریم آرام فرما ہے۔ نماز عصر سورج ڈوب گیا اور نماز عصر رہ گئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی نمازیں رہ گئی تھیں؟ بولیے، 5 یا 1؟ ایک نماز رہ گئی تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ بات تھوڑی بھاری لگے گی ہر کسی کو، علی والے ایک نماز کے قضا ہونے پر بھی رو پڑتے ہیں۔ مولا علی سے رشتہ بنانا ہو تو یہ دیکھو مزاج علی کیا ہے۔ نماز ایک قضا ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اب دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم ہیں علی والے۔ نماز کے ساتھ وہی رشتہ، وہی تعلق، وہی پیار، وہی پابندی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے وہی دکھانی پڑے گی، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ہیں علی والے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے قریب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا، مصلی پہ جماعت کے لیے کہو کہ ابو بکر صدیق جماعت کرائیں۔ کون جماعت کرائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کا آرڈر تھا، حضور کے حکم کے مطابق مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ لیکن تھوڑا غور کرنا، گھبرانا بھی نہیں، ساتھ چلنا۔ ہم اب بھی ہیں علی والے۔ کیا ہیں؟ علی والے۔ کیا ہیں بھائی؟ ڈرنا نہیں، نہ جھکنا۔ کیا ہیں؟ کب؟ مصلی پہ کون ہے؟ سرکار گھر شریف میں، مصلی پہ ابو بکر صدیق، اور ہم کیا ہیں؟ علی والے۔ کیوں؟ ہم نے ڈھونڈا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس موقع پر کہاں ہیں، کیونکہ ہم ہیں علی والے۔ مصلی پہ ابو بکر صدیق، ہم ہیں علی والے۔ ہم نے ڈھونڈا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کہاں پہ ہیں، تو مقتدیوں کی صف میں ہمیں علی نظر آئے، مقتدیوں کی صف میں ہمیں، اور ہم ہیں علی والے۔ تو پھر ہم نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو امام ماننا یہ علی والوں کا طریقہ ہے، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی ہمیں جہاں پہ نظر آئے ہم نے حضرت علی کے دامن کو چھوڑا۔ اچھا، اپنی مرضی پہ علی کے ساتھ مل جائے، جہاں پہ اپنی مرضی نہ نظر آئے وہاں پہ علی کو چھوڑ دے، وہ علی والا نہیں۔ آسان بھائی، ہر موقع پہ کہاں پہ ہیں؟ علی والے۔ تھوڑا مضبوط رہ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل شریف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیا۔ کس نے دیا؟ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے نا تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور سرکار نے غسل دیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لیں اور پہلی نظر حضور کے چہرہ اقدس پہ ڈالی، اور وہاں پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج علی کو میں پہلا غسل دے رہا ہوں، کل آخری غسل علی مجھے دے گا۔ پہلا غسل دنیا میں آنے پر علی پاک کو سرکار نے دیا اور فرمایا کل آخری غسل علی مجھے دیں گے۔ سرکار کا وصال شریف ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد پھر بھی ہیں ہم، بولیے ہم ہیں علی والے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ بھی ہوا، ادھر جو کچھ ہو رہا تھا، ہم پھر بھی ہیں علی والے۔ کیا ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا گیا۔ ممبر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، خلافت حضرت صدیق اکبر کے پاس، لیکن ہم ہیں، بولیے یار، ہم ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ علی کیا تم سمجھتے ہو ایس مصلی اور ممبر کا ابو بکر ہی وارث ہے؟ تو حضرت علی نے پتہ کیا جواب دیا، فرمایا جس بندے کو اللہ کے رسول نے ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیا۔ معاملہ دین کا زیادہ ضروری ہوتا ہے یا دنیا کا؟ بولیے، دنیا کا یا دین کا؟ دین کا۔ تو حضرت علی نے یہی دلیل بنائی، فرمایا دین کا یعنی نماز کا امام جس کو رسول کریم بنا کے گئے ہمارا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو اپنا امام مان لیا۔ ہم اب بھی ہیں، بولیے
علی والے، دامن علی چھوڑنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن اقدس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ حضرت علی نے زبردستی بیعت کی، یعنی مجبور کر کے حضرت علی کو حضرت ابوبکر کی بیعت کرائی گئی۔ حضرت علی کرنا نہیں چاہتے تھے بیعت، مجبور کرا کے حضرت علی کو بیعت کرائی گئی۔ فیصلہ آپ پہ ہے، کسی کے ہاتھوں مجبور وہ ہوتا ہے جو خود کمزور ہو، کسی کے ہاتھوں مجبور وہ ہوتا ہے جو خود کمزور ہو۔ تو جس ذات کا دعویٰ ہو اور دعویٰ بھی سچا ہو کہ میں کلہ ایک پاسے تے ساری دنیا دوجے پاسے، تو فرمایا علی کو ککھ برابر پرواہ، کیونکہ میں شیر خدا ہوں، ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا ہوں، تو پھر بھی مجھے کوئی پرواہ، کوئی ہے جو علی کو مجبور کر سکے؟ وہ بولیے۔ اور رسول کریم کے گھر کا گھیرا کافروں نے ڈالا ہوا ہے، سرکار ہجرت کے لیے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں۔ اگر مجبوریوں میں علی ڈر جانے والے ہوتے اور اب مجبوریوں کے ساتھ حضرت علی اپنے نظریے بدل لینے والے ہوتے تو سرکار کے بستر پر اکیلا علی لیٹا ہوا ہے اور سارے کافر حضور کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، علی ڈرے یہاں پہ؟ بولیے۔ سرکار سے کہا یہ میں نے کتنے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مولا علی نے یہاں پہ کہا اور جو ڈر جائے وہ شیر خدا نہیں ہوتا، جو شیر خدا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو اتنوں سے نہیں ڈرا وہ یہاں پہ کسی سے مجبور ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ ہم نے کہا حضرت علی نے کسی مجبوری سے نہیں، کھلے دل سے بیعت کی، کھلے دل سے۔ تو ہم تھے علی والے، ہماری مجبوری تھی کہ جس کو علی نے اپنا امام مانا ہم نے اس کو بھی اپنا امام مانا، ہم ہیں علی والے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سنتے جانا ترتیب کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلافت تھی، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، آج کل تو سارا ہی سسٹم چینج ہو گیا۔ جو تخت کا وارث ہوتا تھا نا وہی ممبر کا اور مصلی کا وارث ہوتا تھا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے بھائی جمعہ پڑھانے کی اہلیت وقت کے حاکم کو ہے، حاکم وقت جمعہ پڑھائے۔ آج کل جو صورت حال ہے ان کو شاید جمعے کی رکعتوں کا بھی کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن امام اور جو خلیفہ وقت ہے وہی مصلی کا وارث، وہی تخت کا وارث۔ تخت و تاج اور ممبر و محراب ایک ہی بندے کے پاس ہوتا تھا، تخت و تاج اور ممبر و محراب ایک ہی بندے کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جماعتیں کروائیں، اور ہم ہیں، ہمیں علی کہاں پہ نظر آئے؟ مقتدیوں میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوبکر وہ امام ہیں جس امام کے مقتدیوں میں شیر خدا نظر آتا ہے۔ ہم علی کے پیچھے، علی صدیق کے پیچھے، ہم علی کے پیچھے، علی صدیق کے پیچھے، تو پھر ہم بھی صدیق کے پیچھے۔ اب یہاں پہ وہ بات لگاؤ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق، اور علی ابوبکر کے ساتھ، تو حق بھی ابوبکر کے ساتھ۔ اب ہماری مجبوری ہے، ہم علی والے ہیں، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بھی ماننا پڑے گا، خلیفہ بلا فصل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت علی نے مانا تو پھر ہمیں بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات کرے کوئی کہ وہ اوپر اوپر سے مان رہے تھے، اندر سے نہیں مان رہے تھے، کسی کے اندر میں کیا ہے کوئی جان سکتا ہے بھائی؟ بولیے۔ میرے باطن میں کیا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ آپ میری تقریر سن کر کیا سوچ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں؟ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ حضرت علی کے باطن میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا یہ کون جانتا ہے؟ یا حضرت علی خود بتاتے؟ کہیں پہ مولا علی نے خود کہا ہو بھائی میں تو کیتا جو کچھ دل سے وہ دکھائیں؟ اور اگر حضرت علی نے نہیں کہا تو کسی کو کیا خبر کہ حضرت علی کے دل مبارک میں کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے جو حضرت علی کا کردار مبارک ہے، ہم نے اس کردار کو سلوٹ کر کے کہا کہ ہم ہیں علی والے، ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد سنیے،
حضرت ابوبکر صدیق کی 2 سال خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پرچے پر حضرت عمر کا نام لکھا، اس کو لفافے میں بند کیا اور کہا کہ اس پر لوگوں سے کہو کہ بیعت کریں، میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے۔ جب یہ پرچہ رکا حضرت علی کے پاس پہنچا تو حضرت علی کے لفظ کیا تھے؟ فرمایا با یا نہ ہو وین کانا عمر، فرمایا اے کاغذ کا ٹکڑا علی کی نگاہ ولایت کے سامنے پردہ نہیں بن سکتا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اے کاغذ کے پردے کے نیچے نام عمر کا لکھا ہوا ہے تو میں ویکھ کے بیعت کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم اب بھی ہیں، کیا ہیں؟ علی والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس کے علاقے میں نہج البلاغہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات پر مشتمل ہے، کتاب نہج البلاغہ، اور اس کو قرآن ثانی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بھائی فارس کے علاقے کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور فوجیوں کو امداد کی ضرورت ہے، اے علی مشورہ دو بلا، میں چلا جاؤں جنگ کے میدان میں؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے کہا نہ بھائی عمر، آپ خود نہ جاؤ، کوئی تجربہ کار جرنیل بھیجو، اپنے ماتحت کسی کمانڈر کو بھیج دو، آپ خود نہ جاؤ۔ کیوں؟ حضرت علی حضرت عمر کو مشورہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اے جس دین کے سپاہی آج ایران کے علاقے میں جا کے فارس میں لڑ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، زبان علی کی جو بات سننا، جس دین کے سپاہی آج میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں، اس دین کے سپاہیوں نے کسی بھی میدان میں اگر جیت پائی ہے تو لشکر کی تعداد سے نہیں تو نہ اسلحے کے زور سے پائی ہے، جب بھی ہم نے کامیابی پائی ہے تو رب کی مدد سے پائی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے لشکر والوں کو کبھی ہارنے۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا یہ وہی لشکر نہیں جو بدر کے میدان میں 313 ہو کر 1000 سے لڑ گیا تھا، یہ اتھے ہریا نہیں تے ہار آج بھی سکتا۔ مجھے بتاؤ جو 313 بدر میں سرکار کے موڈے سے موڈا جوڑ کے لڑ رہے تھے وہ حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ آج حضرت علی حضرت عمر کے لشکریوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا لشکر ہے جس کی مدد کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ تو حضرت علی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لشکر بھی لشکر اسلامی ہے، یہ لشکر بھی لشکر مصطفی ہے، یہ لشکر بھی وہی لشکر ہے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑنے والا ہے، اور ہم اب بھی ہیں علی والے۔ کیا ہیں؟ حضرت عمر کے دور خلافت والی فوج کو حضرت علی حق کی فوج قرار دے رہے ہیں، تو وہ فوج برحق ہے تو اس فوج کا امام بھی کیا ہوا؟ برحق ہوا۔ ہم نے عمر کو حق مانا، کیوں کہ علی کا حق عمر کے ساتھ نظر آیا، اس واسطے ہم نے عمر کو بھی مانا کیونکہ ہم ہیں علی والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے جواب سننا، کہا اے عمر آپ نہ جانا، کیوں کہ آپ ہو مسلمانوں کے سربراہ، اگر آپ کو میدان جنگ میں دشمن دیکھے گا تو اس کی نگاہ کسی اور پر حملے کے لحاظ سے نہیں پڑے گی کہ کسی اور کو مارے، وہ کہے گا وڈا بندہ ہے وے تو ایسے نو مکاؤ تاکہ مسلمانوں کا لشکر سرے سے ہی ختم ہو جائے، آپ پہ حملہ آور ہوں گے۔ اگلے جملے نہج البلاغہ شریف میں نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے پوری روئے زمین پر کوئی سر ڈھانپنے کی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی، اے عمر آپ رہو گے تو مسلمان اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور ہم ہیں علی والے، ہم مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ بھائی ہم نے شیر خدا کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عمر کا وصال شریف ہو گیا، اپنے دور خلافت میں جتنا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزار کر وصال ہو گیا، وصال شریف پر حضرت علی نے حضرت عمر کو کیا خراج تحسین پیش کیا؟ جنازے پہ آئے اور جنازے پہ آ کے کہا روئے زمین پہ ایک بندہ تھا جس کا نامہ اعمال لے کر علی بھی رب سے ملنا پسند کرتا تھا، اور وہ بندہ عمر فاروق تیری ذات ہے، جس کا نامہ اعمال لے کر علی بھی رب سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ہم آج بھی ہیں، حضرت عمر کی شہادت پر بھی ہم ہیں علی، اور علی کیا فرماتے ہیں کہ عمر کا نامہ اعمال اتنا ستھرا ہے جس نامہ اعمال کو رب سے کی بارگاہ میں لے کر جانا علی کو بھی پسند ہے۔ اے دو معاملات پورے ہو گئے،
اب دور خلافت کس کا آگے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خلافت پر ممبر پر مصلی پر عثمان غنی ہیں اور ہم ہیں کیوں؟ ہم نے علی المرتضیٰ کو ڈھونڈا تو حضرت علی صفوں میں نظر آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت لوگ حضرت عثمان کے خلاف اٹھے، حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھی بنے رہے، حضرت عثمان کے حمایتی بنے رہے، حضرت عثمان کے ساتھ جڑے رہے، تو ہم کیا ہیں؟ علی والے عثمان کو، بلکہ حضرت عثمان کو جو نہج البلاغہ شریف میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عثمان کو حضرت علی کہنے لگے اے عثمان تجھے تو اللہ کے رسول کے ساتھ وہ رشتہ حاصل ہے جو ابو بکر و عمر کو بھی حاصل نہیں، کیونکہ تیرے گھر میں رسول کریم کی 2 شہزادیاں ہیں اور تو رسول کریم کی 2 شہزادیوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے تو ذوالنورین ہے، تجھے جو یہ سعادت ہے یہ تو ابو بکر اور عمر کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ محبت کا پیغام حضرت علی حضرت عثمان کو دے رہے ہیں، ہم ہیں دشمن حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر چکے ہیں، مختصر چلتے ہیں، حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر چکے ہیں، دشمن حضرت عثمان کو شہید کرنے کے درپے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت علی کی کانوں تک بات پہنچی کہ یہ لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، 2 شہزادوں کو جانتے ہو جی؟ کون؟ جنتی جوانوں کے سردار حسن حسین، جنتی جوانوں کے میرے نبی کے دل کا چین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ بطول کے دل کا قرار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی نے کہا حسن حسین جاؤ عثمان کے دروازے پہ جا کے پہرا دو، کوئی دشمن عثمان تک نہ پہنچے، تم وہاں پہ جا کے پہرا دو، ہم ہیں علی والے، اور علی والا ہونا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ کسی دشمن کو عثمان تک پہنچنے نہیں دینا۔ کوئی تلوار لے کے جائے، کوئی نیزہ لے کے جائے، کوئی حملہ آور ہو کے جائے، دروازے پہ کون کھڑے ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار کھڑے ہیں۔ بھائی عثمان پہ حملہ کرنا حسن و حسین پہ حملہ کرنا ہے، کوئی تیر تلوار سے کرے یا کوئی زبان سے کرے، چوکیدار ان کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم ہیں علی والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اب دور خلافت کس کے پاس آیا؟ ہم اب بھی ہیں علی والے، کون ہیں؟ علی والے۔ اب یہاں سے بڑے تحمل کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کے ساتھ کافی جنگیں ہوئیں، کافی دشمن ادھر ادھر سے کھڑے ہوئے۔ خارجی طبقہ ایک وہ طبقہ جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ داغا، اور انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ہیں۔ حضرت علی نے خارجیوں کے خلاف جنگ کی، اور ہم ہیں ہماری خارجیوں سے، بولیے خارجیوں سے جنگ ہے۔ بھائی بات سیدھی سی ہے کہ علی کو میں نے شروع سے کہا، جب سے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر شہادت تک ہم نے علی کو، بولیے خارجیوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی قرآن کی آیت پڑھ کر مجھ پہ فتویٰ شرک کا لگا رہے ہو، آیت سچی ہے لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو۔ پھر خارجی جھوٹے اور ہم ہیں، ہم خارجی، اور بھائی جو خارجیت کی طرف سے جائے گا وہ ہمارا نہیں، جو اہل سنت میں سے ہے وہ خارجی نہیں۔ جس نے اہل سنت کا لیبل لگا کر مولا علی سے دشمنی کی، ہم اسے علی والا نہیں سمجھیں گے، ہم اسے خارجی طبقہ سمجھیں گے۔ ہم اس وقت بھی کیا ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے۔ اب بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لینا، اہل سنت و جماعت کا موقع فرض کر رہا ہوں، کوئی کسی سنی پر زبان نہ کھولے، جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، ہم اللہ کی قسم ان دونوں موقع پر پھر بھی ہم ہیں،
بولیے جس میں حوصلہ ہے، کیا ہیں؟ جنگ صفین میں مولا علی کی لڑائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن ہم کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم علی المرتضیٰ کے ساتھی ہیں۔ جنگ جمل میں لڑائی جنگ سیدہ عائشہ سے ہو رہی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ علی والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ حق کس کے ساتھ؟ بولیے بولیے بولیے، کس کے ساتھ؟ اور علی، تو ہم علی کے ساتھ۔ ہم کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ۔ ہم کس کے ساتھ؟ بھائی علی کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے صفین میں بھی علی کو نہیں چھوڑا بھائی۔ جو چھوڑے گا اس موقع پر بھی، اس موقع پر بھی جو کہے گا کہ علی المرتضیٰ حق پر نہیں تھے، وہ سنی نہیں، وہ سنی۔ جو جنگ جمل میں بھی کہے گا کہ علی حق پہ نہیں تھے، وہ سنی۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، ہم ہیں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ بولیے، اب ہم پہ کوئی الزام نہ لگائے۔ اب آگے چلتے جاؤ، کیونکہ ہم نے ابھی تک بھی علی پاک کا دامن، ناج البلاغہ شریف میرے پاس موجود ہے۔ جنگ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ لہا بعد حرمتھا الاولیٰ، فرمایا جیسی عزت عائشہ کی علی کی نظر میں جنگ سے پہلے تھی، ویسی عزت علی کی نگاہ میں عائشہ صدیقہ کی اب بھی ہے۔ ہم ہیں۔ اگر علی پاک کہتے عائشہ کو چھوڑ دو، عائشہ کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس اعتبار سے جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ لو کان للرحمن ولد، اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا؟ کسی نے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ لیکن اسی طرح کی مثال میں کہتا ہوں، اگر حضرت علی کہتے کہ عائشہ کو نہیں ماننا، ساڈی مجال ہی نہیں سی مننا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ہیں، ہم ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کی وہی عزت میری نگاہ میں ہے جو جنگ سے پہلے میری نگاہ میں عائشہ کی عزت تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہیں؟ ام المومنین، ام رسول پاک کا حرم پاک۔ جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور بولیے نا، علی کے ساتھ ہے۔ اگر جنگ صفین والے موقع پر ہم ہوتے، اے سنی اساں علی پاک دی صفحہ چونا سی پہ، کہاں پہ ہونا تھا؟ کہاں پہ ہونا تھا؟ مولا علی کی صفوں میں ہم نے کھڑا ہونا تھا۔ جنگ جمل میں بھی ہم نے کہاں پہ ہونا تھا؟ مولا علی کی صف میں ہونا تھا۔ ہم نے علی پاک کو چھوڑنا؟ ہم علی والے۔ رہ گئی جنگ صفین کے بارے میں بھی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا کہ یہ معاملہ کیا تھا اور صورتحال اصل میں تھی کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان التقینا والقوم من اہل الشام، ہماری شام والوں سے ہو گئی لڑائی، وہی جنگ صفین نہج البلاغہ میں ہے۔ اور فرمایا والظاہر وان ربنا واحد، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بھی بول پڑو یار، ہمارا رب بھی ایک، ہمارا رب بھی، مطلب جس خدا کو ہم مانتے ہیں اسی خدا کو وہ بھی مانتے ہیں، ہمارا نبی بھی ایک۔ آگے فرمایا ودعوتنا فی الاسلام واحد، ہماری اسلام کے اندر دعوت یعنی اسلام کی طرف بلانے والی دعوت بھی ایک، جس رب کی دعوت وہ دیتے ہیں اسی رب کی دعوت ہم بھی دیتے ہیں۔ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسول اللہ ولا یستزیدوننا، اللہ کو ماننے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں فرمایا نہ وہ ہم سے زیادہ نہ ہم ان سے زیادہ۔ اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک۔ آگے فرمایا دین اسلام کی دعوت بھی اللہ رسول کو ماننے میں جیسے وہ مانتے ہیں ویسے ہم مانتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ الامر واحد، ہمارا سارا معاملہ ایک، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں ہمارا اختلاف ہوا حضرت عثمان کے معاملے میں۔ کس معاملے میں؟
حضرت عثمان کے خون کے معاملے میں ہمارا اختلاف ہوا، ناج البلاغہ شریف ہے بھائی۔ اور آگے حضرت علی نے کہا وَنَحْنُ بُرَاءٌ مِّنْهُ یا مِنْهُ بُرَاءٌ، فرمایا ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے، خون عثمان کا دبا ہمارے دامن پہ، ہم کیا ہیں؟ ہم اس بات کی 100% اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات کو سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں، اور صرف سر جھکا کے نہیں، مولا علی کے قدموں کو بوسہ دے کر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولا علی نے کہا ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے، تاریخ کے کروڑوں صفحات یہ کہتے رہیں بالفرض کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس معاملے میں حضرت علی کا معاملہ کہ خون عثمان میں ان کا ہاتھ تھا، ہم بالکل مانیں گے نہیں، بالکل مانیں گے نہیں، کیونکہ ہم ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ان کا ایسی صورتحال ہو۔ چلیے جی، وقت تھوڑا ہے، آگے چلتے ہیں۔ مولا علی کا وصال ہو گیا، مسند خلافت پہ کون بیٹھا؟ مولا حسن۔ کون بیٹھے؟ یہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ پنجواں خلیفہ راشد مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی کوئی ادھر ادھر گیا، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم اب بھی ہیں حسن پاک کے دور خلافت میں ہیں، بول پڑو، علی والے، کیا ہیں؟ علی والے۔ 6 مہینے مسند خلافت پہ حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، ہم گیا ہیں علی والے۔ حضرت امام حسن نے وہی خلافت، وہی حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ بھائی ہمیں نہیں پتہ اگو بندہ کون ہے، سمجھ لگ گئے؟ جتھے پیار ہوئے، ساڈا پیار ہے علی نال تے علی دے بچیاں دے نال، تے اسی اس محبت ہاں انے، سمجھ لگ گئی؟ علی کی محبت میں، علی کے شہزادوں کی محبت میں کیا ہیں؟ تھوڑا غور کرنا، کیا ہیں بھائی؟ اس مقام پر آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ہماری مجال، ہاں نوکر، ہماری مجال نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو کچھ انہوں نے کر دیا ہم ان کے۔ بھائی صفین میں جنگ ہوئی، ہم علی کے، سمجھ لگ گئی؟ جمل میں جنگ ہوئی، ہم علی کے ساتھ۔ مولا علی کی شہادت کے بعد مولا حسن خلیفہ بنے، ہم علی کے شہزادوں کے۔ اب یہ خلافت، یہ حکومت حضرت امام حسن نے دی امیر معاویہ کو، ہم نہیں پتہ کو کون ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم ہیں علی، مولا حسن کے ساتھ ہیں، مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں جی؟ مولا حسن، مولا۔ ہمیں جنت کے جانے کی اجازت ملنی ہے، عین شہزادوں کی غلامی سے ملنی ہے، شہزادوں کی۔ بھائی فٹ بال نہیں ہوتا، ٹھوکر مار کے جدے پھینکو ادھر چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم حسن و حسین کے قدموں کا فٹ بال بھی بن جائیں، ہماری اس میں بھی سعادت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سانو ٹھوکر مار کے سٹن جدھر، ہم ادھر جانے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ بھائی اس مقام پر کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ امام حسن کے سامنے آنکھیں کھولے، یہ کیوں کیا؟ نہ بھائی، تیرے جیسے کروڑوں کی عقل ایک طرف، مولا حسن کی عقل، مولا حسین کی سمجھ۔ اس وقت بھی صلح کے وقت ہم ہیں، ہم ہیں۔ لو جی، امیر معاویہ کے وصال کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھا یزید ملعون، مولا حسین منیا انہوں؟ بول پڑو یا محرم کا مہینہ ہے، مولا حسین نے مانا اسے؟ ایسا مننا؟ مولا حسین کی یزید سے جنگ، مولا حسین کی یزید سے، اور سنی نہیں جدی یزید نال جنگ نہیں، ہماری بھی یزید سے، کیونکہ ہم ہیں، ہم ہیں۔ اب بھائی اسی نہیں ویکھنا یزید پتر کہندا، ویکھو نا اسی ایڈے انے، آنکھیں بند کر لی محبت مولا مرتضیٰ شیر خدا میں۔ بھائی شہزادوں کے پیار میں ہماری آنکھیں، کوئی اونچ نیچ کرے پوچھے بھائی وہ پیو نال ہیں تے پتر نال ہیں، نہ بھائی ساڈی مجال ہی نہیں، جتھے انج اتے اونج، جیسے وہ ویسے ہم، جدھر انہوں نے لگایا ادھر ہم بھی لگیں گے۔ اب مولا حسین پاک نے یزید کے خلاف جنگ کی، ساڈی یزید نال، اب بولیے کوئی فضائل یزید کی روایتیں پڑھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہے؟ اسی آکھنا بھائی ساریاں روایتاں، ساریاں تاریخ دیاں گلاں ساریاں سائڈ تے رکھو،
اے سارے صفحات حسین کے پسینے پر بھی قربان، حسین کے پسینے پر بھی قربان۔ کیوں؟ جہاں پہ حسین نے تلوار اٹھائی، سمجھ لگ رہی ہے؟ کسی کی مجال ہے وہاں پہ صلح کرے؟ وہ کوئی صلح کر سکتا ہے وہاں پہ؟ بات سیدھی سی ہے، ہم نے جنت جانا ہے تو ان حضرات کی غلامی سے جانا ہے، سمجھ لگ گئی؟ اے جنت دے سردار ہیں، انہاں آکھی جانا رب نو یا اللہ بھیجی جائے اینو بھیج دے، اینو بھیج دے۔ اساں اکھاں بند کر کے حسن حسین اور تے پہلے ساری زندگی مولا علی کی علی والے، اور پھر یہ شہزادے ہیں مولا علی کے، تو اب بھی ہم کیا ہیں؟ علی والے۔ کربلا کے میدان میں گنتی کدھر زیادہ تھی؟ گنتی کدھر زیادہ تھی؟ تے ووٹ ہو جاندے اتھے، اے جمہوری ووٹ گنتی کرن والے، پھر تے کنے جتنا سی؟ بول پڑو۔ یزید نے گنتی ہو جاتی ووٹوں کی تو، لیکن ہم نے نہ گنتی کو دیکھنا ہے، نہ تعداد کو دیکھنا ہے، نہ حکومت کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے حسن و حسین کو دیکھنا۔ یہ حسن و حسین پاک کے ساتھ چند بندے ہیں، مگر پھر بھی حسین پاک نے یزید کے خلاف، ہماری یزید سے ساری زندگی جنگ رہی کہ نہیں؟ مولا حسین کی ساری زندگی جنگ رہی کہ نہیں؟ ایک منٹ واسطے صلح ہوئی وہ نال تے ساڈی ساری زندگی، سمجھ آ گئی بات؟ ساڈی بھی ایک منٹ واسطے بھی صلح یزید نال، یزید کے ساتھ ہماری صلح ہو سکتی نہیں۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام زین العابدین سے لے کر سارے حسینی امام، اور مولا حسن کے بعد حسن مثنیٰ سے لے کر ساری حسنی اولاد امام حسن کی، ہم سب کے تابع دار، کیونکہ ہم ہیں علی والے۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بھائی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا پانی کا طوفان، کہ بچیا کون سی؟ بولو بھائی، جس نے کشتی چھوڑی وہ ڈوب گیا۔ بھائی اساں ڈوبنا نہیں، ٹھیک ہے، تے نہ ساڈے وچ اتنی طاقت کہ اساں اے پاک دامن چھڈ کے آپ ہی تر لئیے، یہ ہمارے پاس طاقت۔ بھائی ہم اس کشتی کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہیں گے، سمجھ آ گئی؟ جکڑ آئیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، جو مرضی ہو، ہم اس کشتی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کشتی کے ساتھ رشتہ اور تعلق کو سرکار نے فرمایا او بندہ کامیاب جو اس کشتی والا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی بات؟ صحیح سمجھ آ گئی؟ بس میری تقریر ختم۔ حسین پاک کی تعداد زیادہ تھی یا یزیدیوں کی تعداد زیادہ تھی؟ حسین پاک چپ کر کے بیٹھے بھائی چلو خیر حکومت کر لے، بیٹھے چپ کر کے، یہ تو پتر علی دا، اتنی غیرت، اتنا جذبہ، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل کہ یزید کے خلاف جھٹ پل کے لیے بھی خاموش ہو کے بیٹھے۔ باہمیں تعداد ادھر کیا تھی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو بکر ناحق ہوتے، عمر ناحق ہوتے، عثمان ناحق ہوتے تو علی چپ بیٹھتے؟ اور بولیے، اگر علی کا بیٹا یزید کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو علی ادھر بھی کھڑے ہو سکتے تھے کہ وہ کمزور تھے جی اس لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس سوچ کو ہم نہیں مان سکتے بھائی، اے کمزوری۔ امام حسین نے تو مسئلہ ساڈا سارا حل کر دیتا میدان کربلا میں کہ میرے بابا کے دامن پر کوئی داغ نہ لگائے، کہ کمزور تھے اس واسطے چپ رہے، میں علی کا بیٹا ہوں، بے شک گنتی میں ہمارے ساتھ بندے تھوڑے ہیں مگر میں خاموش بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید ناحق تھا، یزید، میں چپ بیٹھا۔ امام حسین کا قدم بتا رہا ہے جدھر ناحق تھے وہاں پہ وہ اہل بیت خاموش نہیں رہی، انہوں نے تلوار نکالی، باہیں جانیں قربان کر دیں مگر خاموش، اپنا گھرانہ قربان کیا مگر خاموش۔ یہ پیچھے کدے ناحق ہوندا نا تو وہاں پہ بھی اہل بیت نے خاموش رہنا، بدر وچ بھی لڑے،
عہد میں بھی لڑے، خندق میں بھی لڑے، خیبر میں بھی لڑے، تبوک میں بھی لڑے، اتھے چپ کی تھی، لیکن جھوٹ سے سامنے لڑ پڑے۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ زیادہ ہیں یا ہم تھوڑے۔ جہاں پہ جھوٹ یزید جھوٹا تھا تو کیا کر کیا؟ لڑ پڑے، لڑائی کی۔ اللہ کے فضل سے بھائی زندگی میں یہ دستور بنا لو، محرم الحرام شریف کا پیغام ہے کہ ہم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں جو سبق علی پڑھائیں گے ہم اسی طریقے سے ہی سبق پڑھیں گے، جس راہ پہ ہمیں علی چلائیں گے ہم اسی راہ پہ ہی چلیں گے، جو عقیدہ نظریہ ہمیں علی پاک عطا فرمائیں گے ہم اسی عقیدے اور نظریے پہ رہیں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا۔ علم کی خیرات ملنی ہے تو دروازہ علی سے ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی موت ان کے ساتھ رشتہ مضبوط کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔